السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ معزز سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے، 15 اگست 2024 کی اس دن کو ہم الحمدللہ اپنی دینی تربیت میں لگائے ہیں۔ میں پیرنبیٹ کی جو 3 مسجدیں ہیں، مسجد عباد الرحمن، مسجد استقامت، مسجد عشرت، ان تمام کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ ماشاءاللہ اس دن کو کھیل کود کے بجائے، تفریح کے بجائے اپنی دینی تربیت کے لیے جو ہے پروگرام مہیا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے ایک اہم موضوع پر۔ موضوع یہ ہے ایمان بڑھتا کیسے ہے۔ اس کے بعد تقریر کے آخر میں اگر موقع ملا تو یہ بھی بتائیں گے کہ ایمان گھٹتا کیسے ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہماری فون کی بیٹری ہے نا، اگر 50 ہو جاتی ہے تو مطلب زیادہ جلدی چارج کرنے والا چارجر خریدتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، اور اگر گھر کے باہر نکل گئے تو بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ چارج ٹک نہیں پاتا، بار بار ڈیٹا آف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیٹا آف کرنے کے بعد جو ہے وہ بار بار آن کرتے رہتے، وہ پاور بینک بھی لیتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمیں اپنے موبائل کے بیٹری کے چارج کے بارے میں ہمیں فکر ہوتی ہے، ویسے ہماری ایمان کو بھی جو ہے چارج کرنے کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس مثال سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں آیتوں میں کیا فرماتا ہے؟ پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایک بات یہ بتاتا ہے کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آج چونکہ ہمارا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اختلافات میں پڑ گئے ہیں۔ دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، مومن وہ ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کی کتاب کی جو ہے تلاوت کی جاتی ہے تو ماشاءاللہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں ایک بندے مومن کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ کیا ہے؟ دکان ہے، گھر ہے، خاص گھر ہے، کچھ نہیں ہے۔ ان تمام کو چھوڑ کر اگر آپ بولیں گے اگر کسی مومن سے، تو مومن کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ ہے تو وہ کیا ہے؟ ایمان کا سرمایہ ہے۔ ایمان ایک ایسا سرمایہ ہے بندے کو کبھی لٹنے نہیں دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ آپ نے اس میں کہا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگرچہ تمہیں جلا کر خاکستر راکھ بنا دیا جائے، مگر اپنے ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ دیکھو حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی نے اپنے قوم کو سب سے پہلے ایمان باللہ کی تاکید فرمائی۔ اسی لیے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں نسخہ۔ ایک سورت ہے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس آیت کا سب مطلب جانتے ہیں کہ یہ سورت کتنی اہم ہے۔ اس سورت کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیحہ میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، غور سے سنیے، صحابہ اکرام جب کبھی آپس میں ملتے، جیسے ہی بیچ میں درخت آتا، کچھ بھی آتا تو الگ ہو جاتے ہی رہتے، بیچ میں درخت آ جاتا، کچھ بھی آتا تو کیا کرتے؟ ماشاءاللہ دوبارہ سلام کر کے ماشاءاللہ یہ سورت پڑھ کے سناتے تھے۔ اس سورت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں بتایا اگر تم دنیاوی اخروی گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہارے 4 کام کرنا ہوگا۔ جیسے ایک آدمی جو ہے بزنس مین ہے، وہ سرمایہ لگاتا ہے، اگر دکان میں زیادہ فائدہ نہیں ہوا، سرمایہ نہیں ہوا تو کیا کرتا؟ دکان اٹھا لیتا۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان کے اس سرمایہ کے بڑی حفاظت کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سرمایہ جو ہے ہمارے سے لٹنے نہ پائے، دنیاوی اور اخروی طور پر ہمیں گھاٹا نہ ہو، تو یہ 4 کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ۔ دوسرا کیا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک کام کرو۔
تیسرے نمبر پر کہا کہ جس دین پر تم جم جاتے ہیں اس کی وصیت کرو، یعنی جیسے میں نیک بن جاؤں ویسے نہیں، دوسروں کو بھی نیک بنانے کی فکر ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر کہا کہ اسے اصلاح کی اور دعوت کی راہ میں جو بھی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں ان رکاوٹوں پر بندے کو صبر بھی کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، یہ جو ایمان کا جو لفظ ہے ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی اعتبار سے مومنوں کو خطاب فرمایا۔ کبھی کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کبھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کبھی کہا یا بنی آدم، کہا اے آدم کے بیٹو۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا جو بولتا نا اللہ تعالیٰ، اس میں کون ہے؟ اس میں ماشاءاللہ قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مسلمان اس خطاب میں شامل ہیں۔ کیا کہا دیکھو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم یا ایھا الذین آمنوا یہ لفظ سنو تو تمہارے کانوں کو شوق سے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے سے خطاب کر رہا ہے۔ جب قرآن میں آپ یا ایھا الذین آمنوا پہ انگلی رکھتے نہ بولنا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کسی بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کسی برائی سے مکمل طور پر روکنا چاہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ ہسپتال جاتے ہیں اس وقت اپنا بی پی چیک کرتے تو کیا کرتے؟ چیک کرنے والے اوپر چڑھاتے، وہ نیچے اتارتے۔ کبھی اس کو دیکھ کر بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ہمارے رگوں میں خون دوڑنے والا خون کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جسم میں، جو ہمارے روح میں، ہمارے دل میں، ہمارے نفس میں جو ایمان ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو ایمان بڑھتا ہے، جب بندہ برائی کرتا ہے تو ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ گھٹ جاتا ہے۔ بہرحال علماء بولتے الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ اب کیسے گھٹتا ہے، کیسے بڑھتا ہے؟ ماشاءاللہ صحابہ اکرام تو الحمدللہ اپنے ایمان کا ہمیشہ جائزہ لیتے تھے۔ حالانکہ صحابہ اکرام کا ایمان ایسے تھا، ان کا ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ ایک مثال دے کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر، اس کے خاندان والوں میں ایک مرتبہ جیسے آج بھی ہوتا، ہمارے لوگوں کو، نوجوانوں کو لے جا کے جے شری رام بولتے، ہندوستان میں ماحول چل رہا ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوتا، وہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے لے گئے، جا کر بولے تم جو ہے کفر بولو۔ اب وہ کیا ہے، دل میں ایمان رکھ لے کو زبان سے کفر بول ڈالے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ لوگ کفار مکہ مجھے پکڑ کر لے گئے اور مجھے بولو کفر بولو بولے، یا رسول اللہ اگر میں نے اپنی زبان سے کفر بک دیا تو کیا ہوگا میرا؟ صحابہ اکرام دیکھو اپنے ایمان کا ماشاءاللہ کیسے احساس کرتے تھے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے پوچھا، عمار تمہارے دل کی کیا حالت تھی جب تم نے کفر اپنے زبان سے بولا؟ تو بولے یا رسول اللہ میرا دل مطمئن تھا۔ تو یاد رکھو ایسے ماحول میں کبھی ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے کفر اگر بولنا پڑے تو بول دینا، لیکن ماشاءاللہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اللہ نے ان صحابہ کی ایمان کی پختگی کا اعلان کرتے ہوئے سورۃ النحل میں یوں فرمایا، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگرچہ وہ مجبوری میں زبان سے کفر بول ڈالے مگر ماشاءاللہ ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، دیکھو اگر تم کو دوبارہ پکڑ کے بھی لے گئے تو ویسے ہی ایکٹنگ کرو جیسے تم نے اس سے پہلے ایکٹنگ کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے صحابہ سے کہتے تھے، ہلموا نزداد ایمانا وفی لفظ تعال نزداد ایمانا، کہتے تھے یعنی جیسے ہم اپنے گھروں میں مختلف گفتگو کرتے ہیں نا، مختلف ٹاپک پر، کبھی کرکٹ پہ، کبھی مطلب الیکشن پہ، ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام کیسے تھے اپنے ایمان کے، ماشاءاللہ ان کو کیسے جو خیال ہوتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں سے کہتے تھے، لوگوں ادھر آؤ تاکہ ہم ایسی باتیں کریں جس سے ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب بھی بولتے تو لوگوں بیٹھو ذرا اپنے ایمان کو حرارت دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح کی ایک محفل ہے ہی الحمدللہ، اپنے ایمان کو گرمانے، اپنے ایمان میں حرارت پیدا کرنے کے لیے ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقریر کو میرے لیے اور آپ کے لیے ایمان میں حرارت اور پختگی کا ذریعہ بنائے۔
اور اسی طریقے سے یاد رکھیے ایمان میں اضافے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعا بھی کرتے تھے. یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد کر لینا چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا. اے اللہ تو میرے 3 چیزوں میں اضافہ کر. وہ کیا 3 چیزیں؟ اے اللہ سب سے پہلے تو میرے ایمان میں اضافہ کر. دوسرا نمبر یہ ہے کہ اے اللہ تو میرے یقین میں اضافہ کر. اے اللہ دین کی سمجھ میں اضافہ کر. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ موبائل پہ ایک میسیج آتا تمہارے جتنے ورژن نے اسے اپڈیٹ ہونا ہے، تو ہمیں کیا کرتے ہیں؟ فوراً وائی فائی لگا کے اسے اپڈیٹ کرتے ہیں. اگر اپڈیٹ نہیں کرے گا تو موبائل جو ہے سلو ہو جاتا. اسی طریقے سے ہمارے ایمان کو بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے. جیسے آپ کو اپنے موبائل کے اپڈیٹ اور نیو ورژن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں سوشل میڈیا کے اس زمانے میں اپنے ایمان میں اضافہ کرنے، اپنے یقین اور فقہ میں اضافہ کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرنا چاہیے. دیکھیے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ جب اپنے دوستوں کو ہاتھ پکڑ کے بلاتے، لوگوں آؤ بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں. اللہ کا ذکر کرنے سے ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی اطاعت کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھو ہفتے بھر میں جمعہ ہمارے پاس آتا، ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کے لوگ داڑھی نکالتے، اس کے بعد جھبا پہن لیے، اس کے بعد وہ مطلب جو بھی کپڑے پہن لیے. جھبا پہن لے تو لوگ سمجھتے ہم نے جمعہ کا حق ادا کر دیا. یاد رکھو جمعہ ویسے نہیں گزارنا جیسے ہماری عقل میں آتا ہے. جمعہ کیسے گزارنا؟ جمعہ ویسے گزارنا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. میں سمجھتا ہوں جمعہ کا یہ دن ہمارے ایمان میں اضافے کے لیے آتا ہے. جمعہ کے دن جیسے ہی جمعرات کی شام ہو جاتی نا، ماشاءاللہ کائنات پر ایک طرح کی رونق آتی ہے. آپ دیکھتے اسے، لیکن جس کے اندر ایمان ہے وہی نہ اس کو محسوس کرے گا. جمعرات کے دن شام سے ایک طرح کی عجیب کیفیت شروع ہو جاتی. وہ جس قدر ہمارے اندر ایمان ہے وہ اسی کو محسوس کر سکے گا. ایک طرف کیا کر رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں. ایک طرف سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے گھروں کو پاک کیا جا رہا ہے. یاد رکھو یہ جمعہ آتا ہے ہماری جسمانی تربیت کے لیے نہیں. میں آپ کو یہ نہیں بولتا کہ بریانی مت کھاؤ، مٹھا مت کھاؤ، پان کھاؤ، ٹھنڈا پیو، کیا ملے کرو، لیکن جمعہ کے دن کو روحانی تربیت میں گزارو. ہم لوگ کہاں ہیں؟ جمعہ میں خطیب ممبر پر چڑھ جاتا ہے، لوگ جو ہے وہ دکان میں بیٹھے رہتے ہیں. اس کمائی کی ضرورت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کمائی جائے؟ کیا اذان ہونے کے بعد بھی بندہ اگر دکان میں بیٹھا رہے، اگر وہ کمائی کمائے گا تو کیا کمائی اس کے لیے حلال ہوگی؟ حرام ہوگی؟ کیا اس کمائی میں برکت ہوگی؟ لہذا میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جمعہ کا دن جو آتا ہے نا، ماشاءاللہ اپنے ایمان میں اضافے کے لیے مکمل طور پر کرو. اس وقت رک کر میں کچھ باتیں جمعہ کی طرف بول دیتا ہوں. کل بھی جمعہ دیکھیے، جمعہ کا دن ماشاءاللہ دنوں کا سردار، مسلمانوں کے لیے عید ہے. اللہ نے اس کی قسم کھائی، کیا کہا؟ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی، اللہ نے یہاں عرفے کے دن کی قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ماشاءاللہ جمعہ کے دن کی قسم کھائی. یاد رکھیے جمعہ کا دن جو آتا ہے نا، الحمدللہ اگر آپ اس جمعہ کو اللہ اور اس کے رسول جیسا بولے سو گزار لے، سمجھ جاؤ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کا دن آتا ہے سورہ کہف پڑھتے ہیں، اہتمام نہیں ہوتا. بلکہ میں نے تو سفر میں دیکھا لوگ جو ہے موبائل رکھ لے کے، وہ بلوٹوتھ لگا لے کے، ہیڈ فون رکھ لے کے گانے سنتے رہتے ہیں. میں نے جو ہے خود ٹرین میں دیکھا. مسلمانوں کا حال یہ ہے. تو جمعہ کا دن آتا ہے تو کیا اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی مکمل طور پر کوشش کرو. یاد رکھو جس کا جمعہ صحیح اس کا پورا ہفتہ صحیح. اگر آپ جمعہ کو ضائع کر لیں گے، آئندہ جمعہ تک آپ کو اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے حدیث میں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یاد رکھو جو بندہ جمعہ کے دن، غور سے سنو، جو بندہ جمعہ کے دن مسجد میں جتنا آگے جائے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا آگے بھیجے گا. ہم کیا کرتے؟ داخل ہوتے ہی ٹیکا لگا کر بیٹھ جاتے، نماز ہوتے ہی پہلے بھاگ جانا. غلط بات ہے. یاد رکھو جمعہ میں جتنا دیر سے آتے جنت میں اتنے پیچھے رکھتے. اللہ تعالیٰ جمعہ میں جتنا آگے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ماشاءاللہ جنت میں اتنا ہی آگے بھیجے گا. عمیر ابن حبیب الختمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. لوگوں نے پوچھا ایمان کیسے بڑھتا ہے گھٹتا ہے؟ کہا اذا ذکرنا اللہ عز وجل وحمدناہ سبحانہ فذلک زیادتہ. کہا نوٹ کرو، یہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا غَفَلْنَا وَضَيَّعْنَا وَنَسِينَا فَذَلِكَ نُقْصَانُ. جب بندہ غافل ہو جاتا ہے، جمعہ آیا چلا گیا، ہماری مغفرت نہیں ہوئی، ایسے ہی ہم نے ضائع کر دیا. دیکھو یہ اذان کے بعد اقامت تک وقت رہتا نا، ہمیں اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. لوگوں کو دیکھتے مسجد میں آ کے بیٹھ کے شارٹ دیکھ رہا ہے، غلط بات ہے.
آپ تو نیک بات کرو کچھ بھی کرو، مسجد میں آئے تو جو ہے یہ واٹس ایپ کھولو چنو کو، اسی لیے UAE وغیرہ میں اتنا بہترین انتظام ہے، وہاں اگر آپ چلے گئے تو آپ کا نیٹ ورک کامش نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے آپ کا نیٹ ورک لگ گیا ہے۔ دنیا کے سارے نیٹ ورک ساری چیزیں مکمل طور پر ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اور امام اہل سنہ والجماعہ کیا کہتے ہیں، امام احمد رحمہ اللہ، یزید حتی یبلغ اعلی السماوات السبع، یہ بات دیکھو ماشاءاللہ بہت نئی ہے، کہا امام احمد رحمہ اللہ نے کہ ماشاءاللہ جب ایمان بڑھتا ہے تو پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں ایمان بڑھتا ہے تو 7 آسمانوں کے درجے تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور جو ہے جب کم ہوتا ہے تو نعوذ باللہ وہ مطلب نچلے درجے تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ اب میں آئیے آپ کے سامنے ایمان کیسے بڑھتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، ذرا ہنگامہ زیادہ ہو رہا ہے، تھوڑا کم کرے تو اچھا رہے گا، مشکل ہو رہی ہے۔ ہاں، ایمان جو بڑھتا ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے علم نافع کا حاصل کرنا۔ نفع بخش علم حاصل کریں گے تو آپ کے اندر کیا بڑھے گا؟ ایمان بڑھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو پورے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں علماء کے اندر جو ایمان رہتا وہ پبلک کا نہیں رہتا، سمجھتے ہیں آپ؟ عالم جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ عام عالم کے اندر، عام آدمی کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی لیے ماشاءاللہ علماء کی زندگی کو، سیرت کو پڑھنے سے، اللہ والوں کی زندگی کو پڑھنے سے ماشاءاللہ ہمیں مکمل طور پر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ایمان بڑھے گا۔ اسی لیے آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ کر، یہ نصیحت جو ہے کل فجر سے آپ شروع کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد اٹھ کر، نماز فجر کے بعد بیٹھ کر اذکار پڑھتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ کے نبی بولتے اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سوال کرتا ہوں ایسے عمل کا جو تیرے پاس قبول ہو جائے۔ اے اللہ صبح سویرے اٹھ کر انسان کو رزق کی پریشانی ہوتی نا، اللہ کے نبی بولتے دعا پڑھ لو، اے اللہ میں تجھ سے رزق حلال مانگتا ہوں۔ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کیا تھا؟ اللہ اکبر، آپ کا علم تو، آپ کے اخلاق، آپ کی خشیت تو کمال درجے کی۔ آپ کو جو علم ملا تھا میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے دنیا میں کسی کو ملا بھی نہیں اور آخرت تک ملے گا بھی نہیں۔ اتنا کمال درجے کا علم رکھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صبح سویرے اٹھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم نافع کا سوال کرتے۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، عموماً کیا ہوتا ہے، کچھ بچے مدرسے میں چلے جاتے، کچھ بچے اسکول میں پڑھتے، تو ہم کیا سمجھتے مدرسے میں پڑھنے والے بچے اچھے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بچے غلط ہیں، ایسا آتا ہے۔ ان کو زیادہ اٹھاتے ان کو گراتے، نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھو علم دنیاوی دینی نہیں ہوتا، ذہن سے نکال دو آپ، علم کیا نہیں ہوتا؟ دنیاوی دینی نہیں ہوتا۔ علم نفع بخش ہوتا ہے، نقصان دینے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، انجینئر کالج پڑھتا ہے، اگر انجینئر بنتا کالج، اگر وہ کیا بنتا ہے دوسرا انجینئر بنتا ہے اور وہ جو ہے مطلب ایڈوکیٹ بنتا ہے، اگر اس کی نیت جو ہے وہ سماج میں خدمت کی ہو، میں سمجھتا ہوں اس کا انجینئر پڑھنا بھی ماشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے علم کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کے ذریعے لوگوں کو بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی، دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما۔ دعا کیا ہے؟ رب زدنی علما۔ یہ دعا کہاں آئی؟ دیکھو سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں وحی کا تذکرہ فرمایا، وحی کے تذکرے کے بعد کہا اے اللہ کے نبی آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کیجئے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مال میں، نہ اولاد میں، نہ گھر میں، کسی چیز میں اضافے کی دعا نہیں سکھائی سوائے علم کے۔ بندے کا علم جتنا بڑھتا ہے چاہے ماشاءاللہ اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں من کان باللہ یعلم کان باللہ اخوف، جو بندہ جتنا ایمان میں پرفیکٹ ہوگا ماشاءاللہ اس کے اندر خوف بھی اتنا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے ایمان کی بیٹری اور ایمان میں اضافے کے لیے ہمارے پاس دوسرا جو ذریعہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ میں آپ کو ایک تجربہ سناتا ہوں۔ دیکھو سعودی عرب کے کچھ لوگ امریکہ میں انجینئرنگ پڑھنے کے لیے گئے تھے، انجینئر پڑھنے پتہ نہیں کیا کیا علم پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ اب چونکہ عرب میں عرب تعلیم ہوتی ہے، وہ لوگ انگریزی ماحول میں جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہیں،
تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ دن بھر میں ہفتے اتوار کو یا جمعہ ہفتے کیا کرتے ہیں دعوت کا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. دعوت کے کام کرنے کا انداز دیکھو الحمدللہ. وہ کیا کرتے ہیں غور سے سنی مثال یہ وہ کیا کرتے ہیں لوگ یہ ائمہ حرمین کی جو قرأت ہے نا یاسر الدوسری کی عبداللہ جوہنی کی ماہر معقلی کی صلاح البدیر کی ان کی قرأت کو لے کے ہیڈ فون لگا لیتے. وہ صبح میں دعوت کا کام کے لیے نکلتے ہیں کہاں جاتے پارکوں میں جاتے بسوں میں جاتے ادھر جاتے ادھر جاتے. تو ان کو جا کے بولتے آپ ایسا کلام سنو انشاءاللہ سننے کے بعد تمہارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. وہاں بیٹھنے والے کون ہوتے وہاں فلم ایکٹر بھی بیٹھا ہیرو نے بیٹھتے کون نہیں بیٹھتا ماشاءاللہ. انہیں سنے شروع میں بولتا میں نہیں سنتا بولتا مگر ماشاءاللہ یہ ان لوگوں کے اندر دین کا جذبہ ایمان میں اضافہ ہونے کی مثال دیکھو. یہ انہوں دیتے وہ یاسر الدوسری ماہر معقلی ماشاءاللہ سمجھتے آپ مکے مدینے میں جو تلاوت ہوتی ہے وہ تلاوت کا اثر زمین میں کہیں بھی نہیں پائیں گے آپ. تو یاسر الدوسری سب پڑھتے نا ان کو دیتے سنو الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے ویڈیو دیکھی ہے. یاسر الدوسری جو بار پڑھتے نا زندگی میں انہیں پہلی مرتبہ قرآن سن کر رہتا انہوں آیتیں جیسے دہراتے جاتے اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے. ہمیں مسلمان ہو کر بھی زندگی میں کبھی نہیں روتے قرآن سن کے. یہ قرآن کی تاثیر دیکھ کیسی ہے. اسی لیے میں بتاتا آپ کو ہمارے گھروں میں گانوں کا ماحول ہے ہمارے گھروں میں ٹپ ٹاک کا ماحول ہے ہمارے گھروں میں شارٹس کا ماحول ہے. کیا ہمارے گھروں میں کبھی قرآن کی تلاوت آتی ہے؟ اگر ہمارے گھروں کا ماحول ماشاءاللہ ہمیں قرآن کی طرح بناتے نا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا تھا. کیسے تھے گھر حضرت صحابہ کرام کے. وہ کتنا خوش نصیب گھرانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں ماشاءاللہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے. تو لہٰذا اپنے گھروں میں قرآن سنانے کا ماحول پیدا کرو. میں اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا ماشاءاللہ بہت قرآن سنتے. وہ اگر کوئی یہ بھی امام اگر کوئی مہمان بھی آ جاتے نا وہ آف نہیں کرتے ماشاءاللہ قرآن سنتے ہی رہتے. لہذا قرآن سننے سے ہمارے دلوں پر اثر ہوتا. جیسے کہ کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن کو سنتے ہیں تو ایمان میں کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ اضافہ ہوتا ہے. لہذا ہمارے بچوں کو بھی قرآن سننے کی عادت ڈالو. ہمارے بچوں میں کیا ہوتا ہے 6 کا مارا T20 میں کون جیتا یہ ہمارے بچے بول سکتے. دنیا کا سب سے بہترین قاری ہے نہیں بول سکتے. کون اچھا پڑھنے والا ہے نہیں بول سکتے. اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو کہ مکے مدینے کے اماموں کا نام انہیں معلوم ہونا چاہیے. پلے اسٹور میں جا کر جیسے فلاں یہ کرتے نا ہمارا قرآن اچھا پڑھنے والا کون ہے وہ بھی ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ اکبر یہ کیا واقعہ ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بہترین قرآن پڑھنے والے بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں مدینے کے گھروں سے گزرتا ہوں تو مجھے مدینے کے گھروں سے ماشاءاللہ قرآن کی آواز آتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے شیخ اسامہ عمری مدنی حفظہ اللہ نے بڑی اچھی بات بتائی. وہ کہنے لگے کہ بندہ جب گناہ میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے دیکھو اب یہ ہماری اپنی پوری محفل ہے. اب اس محفل میں کون برے ہیں اس وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں. حضرت ابو رضی اللہ عنہ ایک دن بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں تو اس وقت مسجد میں بیٹھ کر مجلس کے شروع میں اعلان کر رہے ہیں لوگوں غور سے سن لو ہمارے ساتھ اگر رشتے کو کاٹنے والا کوئی بیٹھا ہے تو وہ ہماری مجلس کو چھوڑ کر چلے جائے. اس لیے کہ رشتے کو کاٹنے والا کیا ہوتا ہے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ کی رحمت کو آنے کے لیے رکاوٹ ہے. اگر وہ ہماری محفل میں ہے تو کیا ہوگا ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے. لہٰذا اس طریقے سے قرآن سننے کی عادت ڈالو. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بڑا بہترین قرآن پڑھتے تھے. ایک دن دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن اترا مگر اللہ کے نبی دوسروں سے قرآن سننے کی بڑی شوق رکھتے تھے. آپ نے اپنے زندگی میں ابن مسعود سے قرآن سنا. آپ نے اپنی زندگی میں ابی ابن کعب سے قرآن سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے. وہ ابو موسیٰ اشعری کا گھر تھا. جیسے ہی اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر کھڑے ہو گئے. حالانکہ آپ کی ذات کیا آپ کا مقام و مرتبہ کیا آپ کے دل پر قرآن اترا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز والے جو ہے صحابی سے قرآن سن رہے ہیں باہر کھڑے ہو کر قرآن سنا چلے گئے. اللہ اکبر یہ کیا انداز دیکھو ایمان دیکھو مدینے کے گھر کیسے تھے. دیکھو دوسرے دن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ دیکھو اچھا قرآن پڑھنے والوں کی ماشاءاللہ کیسے ہمت افزائی فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ
اشعری رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جیسی اچھی آواز دی تھی ویسی اچھی آواز ماشاء اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی دی ہے۔ کیسی تھی داؤد علیہ السلام؟ جب وہ پہاڑوں میں ادھر ادھر بیٹھ کر یہ زبور کے اشعار پڑھتے تھے، پہاڑ بھی پرندے بھی ماشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے داؤد کو جیسی اچھی آواز دی ہے ویسے اللہ نے تم کو بھی اچھی آواز دی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خوشی کے ٹھکانے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کا طریقہ بڑا پسند آیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کر اگر آپ گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن سنتے بلکہ معلوم ہوتا تو ماشاءاللہ میں اور پڑھتا۔ تو اس طریقے سے ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے موبائل میں گانے بھی ہیں، ہمارے موبائل میں فلمیں بھی ہیں۔ میں سفر میں دیکھتا لوگوں کو 3 گھنٹے کی فلم وائی فائی میں ڈاؤن لوڈ کر لے کو رات بھر گھرتا اسے، وہ بھی ایسا۔ کیا ہوگا حال؟ آپ کی آنکھیں جا رہی ہیں، سفر جا رہا ہے، شیک کر رہی ہے، آپ اس میں دے رہے ہیں، آنکھوں پر اثر پڑ رہا ہے، پورا سفر اللہ کی معصیت میں گزر رہا ہے۔ ایسے ہونا چاہیے کیا؟ حالانکہ سفر میں اللہ کے نبی نے فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ہمارے گھروں میں اپنے بچوں کو، عورتوں کو قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ماشاءاللہ عمر آباد میں ایک ماحول ہے، دیکھتے ہیں آپ، یہ ماحول پرمنٹ میں ہونا چاہیے۔ وہاں عورتیں الحمدللہ جو کام کرتی ہیں ادھر ادھر، الحمدللہ 1 سال 2 سال میں قرآن کا پورا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں۔ میں پیرنمبیٹ کے تینوں مسجد کے ذمہ داروں کو ایک تجویز دوں گا کہ ایسے جو عالمات وغیرہ ہیں ان کو پکڑ کر کے ہفتے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ قرآن کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ پڑھاؤ۔ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، گھروں میں دیکھتے ہیں، الحمدللہ اگر کوئی آیت بولے تو ماشاءاللہ ہمارے خواتین ترجمہ بول رہے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قرآن ایک ایسی چیز ہے الحمدللہ ہمارے ایمان میں مکمل طور پر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور خصوصاً میں آپ کے سامنے کہوں گا مکے مدینے کی تلاوت ہے وہ غور سے سنو۔ اب جیسے سدیس کو سنتے، شرینگ کو سنتے، لوگ سدیس شرینگ طرح پڑھنے کی کوشش تو کرتے مگر وہ تقویٰ نہیں آتا جو ماشاءاللہ ان لوگوں کا ہے۔ میرے استاد تھے عبدالکبیر صاحب رحمہ اللہ، تقریباً جو ہے 70 سال جامعہ دارالسلام میں تفسیر پڑھائے۔ انہوں بولتے جب میں حج کو گیا نا، مکے مدینے میں تلاوت سنا تو ایسے لگا قرآن آسمان سے ماشاءاللہ ایسے ہی اتر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ کر کے فلم، سیریل، ٹک ٹاک، شارٹس وغیرہ میں رہیں گے تو ہمارے بچوں کو ہم اپنے وائی فائی میں ڈال کے بتاؤ نا، دیکھ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہونے کے لیے تیسرا جو بڑا سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا مطالعہ کرنا۔ توحید کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری توحید الوہیت، تیسری ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا مطالعہ کرنا۔ اللہ نے کئی جگہ کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان کے صفات کا مطالعہ کرو۔ دیکھو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 100 نام سمجھتے نا، 90 نام ہیں۔ ہمارے پاس انڈیا میں قرآن چھپتا تو کیا کرتے لوگ، وہ قرآن کے سورہ فاتحہ کے شروع میں 90 نامہ لکھ ڈالے ہیں، اور قرآن ختم ہوا تو وہاں ختم القرآن کی دعا لکھیں، وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی کے 90 نامہ لکھ ڈالے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے جو 90 نام ہیں پورے کسی ایک صحیح حدیث میں نہیں آئے، سمجھ گئے آپ؟ اللہ کے جو 90 نام ہیں وہ کوئی کی ایک حدیث میں نہیں آئے۔ اب وہ جو روایت ہے ہمارے پاس لکھی، ہم لوگ پڑھتے ہیں، یوٹیوب میں بھی ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے ترمذی کی روایت ہے مگر اس میں کچھ نام صحیح ہیں، کچھ نام غلط بھی ہیں، راویوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ جیسے ہم سنتے اس میں المعطی ہے، المانع ہے، النافع ہے، الضار ہے، کہاں ہے اللہ کے ناموں میں؟ یہ نہیں ہے۔ الہادی، یہ سب لوگ نام لا لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے جو صحیح نام ہیں، ایک مدنی عالم دین ارشد بشیر عمری مدنی حفظہ اللہ حیدرآباد کے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ کتاب و سنت کو رکھ کر 100 نام ترتیب دیے ہیں۔ اگر آپ وہ جانتے ہیں تو الحمدللہ وہ مل سکتی ہے۔ ان 9 ناموں کو لے کر یاد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہا جو آدمی اللہ تعالیٰ کے 99 نام کو یاد کرے گا، اس کے ذریعے دعا کرے گا، بندہ جو ہے بندے کی دعا اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ جب آپ دعا کرتے ہیں نا، دعا کرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اور اس کی صفات کا وسیلہ لینا۔ لوگوں کو وسیلہ لیو بولے تو جا کو یا علی مشکل کشا بھی، آخر میں بولتے یا رسول اللہ اے اللہ میری دعا کو نبی کے صدقہ طفیل قبول کر لے۔ صحیح نہیں ہے یہ۔ اس کی مثال کیسی معلوم؟ بڑے شین میں دودھ کا طیب رکھ ڈال کو اس میں ذرہ پیشاب ڈالے سکا ہو،
لہٰذا نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے؟ لوگوں مجھے ڈائریکٹ پکارو، لہٰذا نبی کا وسیلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے کیا ان کا وسیلہ پکڑے گا؟ نہیں پکڑے نا۔ لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا نام لو، اور یہ بات خصوصاً دیکھو جب بھی آپ جو ہے دعا کرتے نا، یہ دو ناموں کا وسیلہ لو۔ اب دیکھو دعا میں کیسے مزہ آتا، آپ اللہ کے کیسے قریب ہو جاتے۔ ایک روایت آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن کے وقت دعا پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے یا حی یا قیوم، آپ لوگ بولو یا حی یا قیوم، بڑے بہترین ہیں۔ اے زندہ جاوید ذات، اے ایسی ذات تو اکیلا قائم ہے، تیری وجہ سے پوری دنیا قائم ہے۔ یا حی یا قیوم، یہ دو نام ایسے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ جب بھی ان دونوں ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرے گا، جیسے ٹینشن دور ہوگا ماشاءاللہ دعا بھی قبول ہوگی۔ آپ جب دعا کرتے ہیں اللہ سے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو نا یا عزیز یا غفور، جیسے آپ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو بولو یا غفور، جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے دے بولو یا رزاق۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بڑا عجیب ہے، پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں سے نسخے لا لیتے ہیں، بولتے ہیں اگر تم نہ دکان میں پریشانی ہو تو شروع میں 3 مرتبہ درود پڑھو، بعد میں 3 مرتبہ درود پڑھو، بیچ میں یا رزاق 1000 مرتبہ پڑھو۔ ایسا کون بھی نہیں بولنا، آپ یا رزاق پڑھو کچھ بھی بولو، لیکن شروع میں 3 مرتبہ، وہ مرتبہ 1000 مرتبہ، یہ وظیفے جو آگے ہی نہ یہ لاک ڈاؤن میں بھی ہوتا ہے، اب بھی آ رہے ہیں، لہٰذا اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ جیسے ہی چاہے مکمل طور پر کر سکتے ہیں۔ بندہ توحید و اسماء و صفات میں جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ سے قریب ہوتے ہی بندہ کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ گناہوں سے دور ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، الحمدللہ اس کی دعا میں مکمل طور پر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں، دعا میں وہ مطلب آداب کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ بعض لوگ دعا کرتے ہوئے بعض لوگ ایسا کرتے، یہ کیا ہے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ 3 اسٹیجز ہیں۔ بعض علماء نے کہا سب سے پہلے جو ہے اسٹیجز یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے نیچے رکھیں، ایسا ایک اسٹیج یہ۔ دوسرا اسٹیج ہے تھوڑا اوپر اپنے کندھوں کے برابر۔ اگر آپ مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے تو ایسا دعا کرنا۔ پہلا اسٹیج کیا؟ کندھوں سے نیچے، دوسرا کیا؟ کندھوں کے ذرہ اوپر۔ ایسا کرنا کب ہے؟ بعض لوگوں کو ہم دیکھ کے مکہ مدینے میں جو ہے وہ امام حرم دعا تو آمین آمین کہتے رہتے ہیں، نہیں۔ عبدالسلام شور حفظہ اللہ کہتے ہیں ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام وقت میں نہیں کرے۔ اللہ کے نبی کب کرے؟ دیکھو اللہ کے نبی بارش کے موقع پر اے اللہ تیرے رحمت کے محتاج ہیں اللہ، اے اللہ قحط سالی ہم نہ برباد کر دے، اے اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا تو کرنا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہوتی، آپ اللہ کی رحمت کو جوش میں لانا ہو تب کرنا۔ لہٰذا یہ 3 اسٹیجز میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ اور دعا میں ہمیشہ ماشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیے، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا، دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا، بیچ میں بھی درود پڑھنا، آخر میں درود پڑھنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ شروع میں، بیچ میں، آخر میں الحمدللہ درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کی نبی درود پڑھو بولے، اللہ کی نبی یہ نہیں بولے میرا وسیلہ لیو، نہیں بولے۔ اور اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے ماشاءاللہ قبلہ رخ ہونا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، دعا جب کرتے نا پوری توجہ سے کرنا، یعنی بعض لوگوں کو دیکھتے موبائل سامنے رکھ دل کو، ہاں دیکھ ایسا کر رہے ہیں، بعض لوگ دیکھتے دعا کر لے کو بس بیٹھتے، نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے دنیا میں VIP آدمی ساتھ بیٹھتے کیسے بیٹھتے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرے تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا غفلت والے دل سے دعا کرتے اللہ دعا قبول کرتا نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں نا ان کا لحاظ رکھو، خصوصاً جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک ماشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تو کہتے ہیں یہ دعا اس وقت کی اہمیت یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے۔ تو دعا کرنا چاہیے اس وقت میں، مکمل طور پر دعا کی طرف توجہ دیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان میں اضافہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنا چاہیے۔ اب کہاں سیرت پڑھتے ہم لوگ؟ ہمیں راہل ڈراوڈ کو جانتے، شاہ رخ کو جانتے، اگر نبی کو نہیں جانتے۔ کتنے چھکے مارا، کون ہیٹرک ہے، کون جو ہے گلیلیا مین آف دی میچ، کون وہ بولتے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میں نوجوانوں سے پوچھوں نبی کا نام تمہیں معلوم کیا، انہیں بولتا نبی رسول کا تھا، مگر اسے محمد بھی نہیں معلوم، احمد بھی نہیں معلوم، حاشر بھی نہیں معلوم، ماہی بھی نہیں معلوم، عاقب بھی نہیں معلوم۔ آج +2 پڑھنے والوں کا یہ صورتحال ہے، نبی کا نہیں معلوم، نبی کی سیرت کیسے جانیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ کوئی ناول نہیں ہے، یاد رکھو۔ اپنے گھروں میں سیرت پڑھنے کا ماحول پیدا کرو۔ کیا ہماری جمع
کے کتنے علماء ہیں، الرحیق المختوم کافی ہے، رحمت عالم ہے، یہ سیرت کا ایک صفحہ ماشاءاللہ پڑھے تو الحمدللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ مجھے معلوم ہے جامعہ اسلامیہ میں تقریباً 2003-4 میں پڑھتے تھے، اللہ کی نبی کی سیرت مدینہ میں پڑھنے کا مزہ چلک۔ وہ ہمارے استاد تھے محمد دخیل حفظہ اللہ، ابھی زندہ ہیں وہ، جب بھی آتے نا ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ انہوں کیا بولتے، دیکھو مسجد نبوی اللہ تعالیٰ مدینے میں ہمیں رہ کر سیرت پڑھنے کا موقع دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دوسرا بولتے میرا جیسا گنہگار سیرت پڑھاتا نا یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب بھی سیرت پڑھانے آتے کبھی روئے بغیر نہیں جاتے، وہ اوڑھتے نا بھرک کو اوڑھ لیتے، رونا آتا، خدیجہ کا ذکر آتا، نبی کی تکلیف کا ذکر آتا، لہذا سیرت پڑھنے سے بھی ماشاءاللہ کیا ہوتے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں اس کو بھی کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اپنے ایمان میں اضافے کے لیے صحابہ کی سیرت پڑھو۔ آج ہم لوگ دیکھتے اس زمانے میں پائے جانے والے لوگوں کو، انہوں اللہ والے، انہوں حضرت اکابر ہزار ہندے کون بھی ابن تیمیہ ہیں، کون بھی ہندے، مگر صحابہ کی سیرت پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ہمیشہ اکیلے رہتے، لوگ جا کے پوچھتے اکیلے بیٹھتے نا تم نہ وحشت محسوس نہیں ہوتی کیا؟ انہوں بولتے اکیلے میں بیٹھتا ہوں تو ماشاءاللہ میرے ساتھ نبی کی سیرت ہے، میرے ساتھ صحابہ کی سیرت ہے۔ اس آدمی کو کیسے وحشت ہوگی جس کے ساتھ نبی کی سیرت ہو، اور جو آدمی نبی کی سیرت پڑھتا ہو، صحابہ کی سیرت پڑھتا ہو، ماشاءاللہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اس لیے دیکھو پورے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اچھا تجربہ ہے مجھے، ہزار مثالیں دو تمہیں، مگر صحابہ کی مثال سنتے ہی لوگوں کے کان شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے صحابہ کی سیرت میں اللہ نے اٹریکشن رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے ایمان میں اضافے کے لیے کائنات میں غور بھی کرنا چاہیے۔ آج کہاں ہے، سفر میں جائے، فلائٹ میں جائے، کہیں بھی جائے، خالی لوگ موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ آدمی، مجھے معلوم ہے اپنے والد صاحب میں سفر میں جاتا تھا، جب برج جاتا دریا آتا تو میرے والد بولا بتا دیکھو دیکھو کائنات میں غور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے، واٹس ایپ نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ واٹس ایپ نہیں تھا اس وقت۔ اللہ کے نبی صبح سویرے، ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی صبح سویرے اٹھ کر پہلے مسواک کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے نبی سورہ آل عمران کی 10 آیتیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے ام الدرداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں التفکر فی آلاء اللہ عبادہ۔ اب دیکھو ماشاءاللہ ہم بھی یہاں آئے تو کائنات کے مناظر کو دیکھ کر ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے ایمان میں اضافے کے لیے بندے کو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ان تمام کاموں پر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے میں آخری بات ہے اپنے ایمان میں اضافے کے لیے الحمدللہ اور ایک بات وہ کیا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ علماء سے دوستی کرو، علماء کا نمبر اپنے پاس لو، علماء کے ساتھ بیٹھو، چائے پیو، کچھ بھی کرو۔ یاد رکھو یہ جس دب سے میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے الحمدللہ جو بھی باتیں بولو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اگر یہ باتیں اگر آپ جا کے کتابیں ڈھونڈنا شروع کریں نا، میں سمجھتا ہوں شاید 10 سال بھی اگر لائبریری میں جائے تو آپ کو ملے گا نہیں ہے۔ لہذا اس طریقے سے اچھے لوگ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے پاس پان پراگ کی دوستی ہے، ہمارے پاس بیڑی سگریٹ سلگانے کی دوستی ہے، ہمارے پاس ٹائم پاس کرنے کی دوستی ہے۔ کوئی تو بھی ہمارا دوست ایسا ہے کیا نماز چھوڑ تو آج تیری میری دوستی ختم، کوئی بولتا ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے بری دوستی بھی ہوتی ہے۔ ایمان کم کیسے ہوتا ہے، وہی اسباب ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ سب سے پہلے ایمان کم ہوتا ہے غفلت والی زندگی سے۔ لوگ کیا کرتے، رات میں صبح میں 6 بجے اٹھنے کی الارم رکھ لے وہ سوتے ہیں، پہلے سے نماز فجر پڑھنے کی اگر نیت نہیں تو اللہ کہاں ساتھ دیتا۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے 40 سال تک نماز فجر پہلی صف میں پڑھی، آج ہم 40 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ میں نے امام کے علاوہ کسی اور کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اسی طریقے سے ایمان میں جو کمی آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، گناہ سے بھی آتے ہیں۔ ہم گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، گناہ کو معمولی سمجھ جاتے ہیں۔ یہ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو نوجوانوں، جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے، جب شراب پیتا ہے تو ایمان نکل کے چلا جاتا ہے۔ 3 آپ نے بتائے اور کہا فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے غلام کو سمجھاتے ہیں، اے اکریمہ یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ گناہ کبیرہ کرے تو ایمان کیا ہو جاتا، ایمان میں کمی آتی ہے، جیسے ہی جو ہے توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا، ایمان لوٹ کر آتا ہے۔ بعض روایتوں میں کہا گیا وہ ایمان سائے کی طرح لوٹ کر آتا ہے۔ تو کیا ہمیں کبھی گناہ کرتے ہوئے اس بات کا احساس ہوا ہمارے ایمان میں کمی آئی؟ نماز فجر چھوڑ کے سوتے ہیں اور ہمارے پاس لوگ 2 وقت میں نماز نہیں پڑھتے، ایک شادی کے وقت اور دوسرا میت گھرانے میں۔ شادی کے وقت میں آرس نو سے بھی نماز نہیں پڑھتے، اور میت گھرانے میں لوگ کیا ہے، میت کو دفن کر کے آتے اس کے بعد بریانی کھا کے سو جاتے ہیں۔
تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے بڑے گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اپنے نفس پر قابو پاؤ۔ ہندوستان میں ہم دیکھتے کئی نوجوان بولتے ہندوستان میں کون بھی عالمش نہیں، جہاد کرنا۔ میں بولتا ہوں یاد رکھو، خارجی دشمن سے لڑنے سے پہلے اپنے داخلی دشمن سے لڑو۔ صحابہ کرام کیسے کامیاب ہوئے؟ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ تھا، داخلی نفس سے جنگ کر کے کامیاب ہوئے۔ اللہ نے بدر سے لے کر ماشاءاللہ تبوک تک ماشاءاللہ ان کی مکمل طور پر رہنمائی فرمائی۔ لہٰذا اپنا نفس جو ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان کے نفس کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جیسے دیکھو ایک پر ہے، وہ پر اگر آ گیا تو ہوا آئی تو پر کیسا اڑتا، ویسا ادھر ادھر جاتا رہتا ہے۔ ہمارا نفس کبھی مطمئن نہ بنتا ہے۔ جب ہم مسجد میں ہوتے ہیں، علماء کے بیانات میں ہوتے ہیں، کبھی ہمارا نفس ہمیں برائیوں کہہ دیتا ہے۔ جیسے دیکھو مثال کے طور پر آپ مکہ مدینہ کا لائیو دیکھنے کے لیے گئے، ایڈ آیا، دبا سیدھا گانے میں پہنچ گئے۔ تو اس طریقے سے ہمارا نفس جو ہوتا ہے اس سے مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے ایمان میں جو نقص آتا ہے وہ دنیا کی محبت سے آتا ہے، شیطان کو اپنا دوست بنانے سے آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نفس میں ہمارے ایمان میں جو کمی آتی ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے۔ اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں گے تو الحمدللہ ہمارا ایمان بڑھ سکتا ہے۔ اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ کہنا یہ ہے، ہمیں اپنے موبائل کے بیٹری کی بڑی فکر رہتی ہے، اور جب ہمارے گھر میں کرنٹ چلا جاتا ہے سب سے پہلے کہ ہمیں UPS لگاتے ہیں، ہمارے گھروں کا یہ حال۔ لیکن جب ہمارا ایمان اگر کمزور ہو جائے تو ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں احساس ہو گیا سمجھ جاؤ، یہی احساس مومن ہونے کی علامت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، آخری واقعہ ہے، ایک دن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر نکلے۔ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صحابہ اکرام بول رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو حنظلہ سے پوچھے، حنظلہ تمہیں صحابی تمہیں جا کے بولتے ہو کہ منافق؟ اللہ کے نبی کے پاس پکڑ کر لے گئے، بولے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حنظلہ کہتے کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ سے پوچھا، حنظلہ تم نے یہ کیوں کہا کہ میں منافق ہو گیا؟ تو اس موقع پر حنظلہ نے جو مجلسوں کی وجہ سے دلوں کی بدلتی کیفیت کو کیسے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، جیسے ہی ہم آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جنت ایسے معلوم ہو رہا جنت کو لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ جہنم کو بیان کر تو ایسے معلوم ہو رہا جہنم کو لائیو دیکھ رہے ہیں، ایسا ہوتا۔ جیسے ہی ہم آپ کی مجلس سے چلے جائے تو ہوتا کیا، ہمارے ایمان میں جو ہے کمی آ جاتی ہے، بیوی بچوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ سے کہا، اے حنظلہ اگر تم دلوں کی بدلتی کیفیت کو محسوس کرتے ہو نا، انشاءاللہ فرشتے راستوں میں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ تم سے مصافحہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اور تینوں مسجد کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ خیر عطا فرمائے۔ جو لوگ کھانے پینے اور دوسرے انتظامات کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو جو ہے نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کے اس سرمایہ کی حفاظت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان میں اضافے کے جو اسباب میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ایمان میں کمی کے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے ہمیں دور رہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔